بسم الله الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بیماروں کے پاس جب جایا کرو تو اس سے خصوصاً کہا کرو کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کہتے ہیں کہ جو بیمار ہوتا ہے اس کی دعا فرشتوں کی دعا کے برابر ہوتی ہے۔ اسی لیے شاید امام نے آگے بڑھ کر ارشاد فرمایا کہ جب بیمار کے پاس جایا کرو تو اس انداز سے جایا کرو کہ تمہارے ہاتھ میں کوئی سوغات ہو، کوئی تحفہ ہو، اور وہ تحفہ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب تمہیں دیکھے گا اور تمہارے تحفے کو قبول کرے گا تو اس کی طبیعت خوش ہوگی، وہ شادمان ہوگا اور اسے سکون میسر ہوگا۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت بڑی اچھی ہے جو آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ امام کے صحابی، بہت سارے صحابیوں میں سے ایک صحابی کی طبیعت ناساز ہوئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابیوں نے رائے اور مشورہ کیا کہ عیادت کی جائے، لہٰذا وہ سب کے سب ارادہ بنایا اور چلے۔ راستے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے باقاعدہ صحابیوں کو روکا اور روکنے کے بعد کہا، تم کہاں جا رہے ہو؟ صحابیوں نے کہا، ہم فلاں صحابی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ امام نے کہا، تمہارے پاس سیب ہے؟ کہا نہیں، ہمارے پاس سیب نہیں ہے۔ کہا تمہارے پاس لیمو ہے؟ کہا ہمارے پاس لیمو بھی نہیں ہے۔ کہا تمہارے پاس کیا ایسی چیز ہے کہ جو اسے کوئی گفٹ کر سکو؟ کہا نہیں، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ امام نے فوراً کہا، خبردار، جب بھی تم کسی بھی مریض کے پاس جاؤ تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے کر جایا کرو، اس لیے کہ جب تم تحفہ لے کر جاؤ گے تو اس کی طبیعت خوش ہوگی اور اسے سکون ملے گا۔ اور یہی آداب عیادت میں کہا گیا امام کے حوالے سے کہ آداب میں یہی ہے کہ جب کسی مریض کے پاس جاؤ، سوال کرو کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے، تمہاری حالت کیسی ہے، تمہارا دن کیسا گزرا۔ امام نے ایک مقام پر فرمایا، پروردگار عالم خود ارشاد فرماتا ہے کہ جب ایک انسان، ایک مومن کسی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو ہر قدم پر اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے، اور جتنا قدم اس کا بڑھتا جاتا ہے اس کے گناہ کو معاف کرتا جاتا ہے پروردگار عالم۔ اور اس کے بعد آخر میں تو انتہا کر دی، پروردگار عالم اس انسان کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے کہ جو فرشتہ قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر! اتنا فائدہ ہے ایک انسان، ایک مومن کی عیادت کا۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ عیادت کریں، چاہے ہمارے گھر میں ہو، چاہے پڑوس میں ہو، چاہے ہمارے شہر میں ہو۔ اس لیے رسول اسلام نے مولا کائنات سے خود فرمایا کہ اے علی، اگر کوئی مومن مریض ہے تو اس کی عیادت کے لیے تم 1 میل دور تک جاؤ۔ لہٰذا یہ مولا کائنات کے لیے نہیں تھا، ہم تمام کے تمام مولا کے چاہنے والوں کے لیے ہے۔ اب میں ایک جملہ کہوں اور بات کو تمام کروں۔ خود جو مریض ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ جو مریض ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ مریض کے لیے خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہو رہا ہے کہ پروردگار عالم جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے، جب کسی انسان پر نظر محبت ڈالتا ہے تو اسے 3 سوغات عطا کرتا ہے، 3 تحفے عطا کرتا ہے۔ اور ان تحفوں میں کیا ہے؟ پہلا تحفہ یہ ہے کہ اسے سر درد عطا کر دیتا ہے۔ دوسرا تحفہ کیا ہے؟ اسے بخار عطا کر دیتا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ اس کی آنکھوں میں تکلیف دے دیتا ہے۔ لوگ کہیں گے یہ کون سی محبت ہے کہ جو پروردگار عالم محبت بھی کر رہا ہے اور تکلیف بھی عطا کر رہا ہے؟ تو واقعاً پروردگار عالم جب بھی کچھ عطا کرتا ہے انسانوں کو تو پہلے اس کا امتحان لیتا ہے۔ امتحان لیتا ہی اسی لیے ہے کہ اس انسان کو پروردگار عالم بلند مقام عطا کر سکے، بلندی عطا کر سکے، معراج عطا کر سکے۔ لہٰذا پروردگار عالم جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو یہ چیزیں عطا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کو ہماری اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔